مراقبہ صدیوں سے چلا آ رہا ایک عمل ہے۔ چین، جاپان، مشرق بعید کے کئی ممالک اور ہندوستان میں تو لوگ مراقبے کو خوب سمجھتے تھے، لیکن گزشتہ چند دہائیوں میں مراقبے نے امریکہ، کینیڈا، یورپ اور دیگر ترقی یافتہ ممالک میں بھی تیزی سے مقبولیت حاصل کی ہے۔ دور جدید میں مراقبے سے ذہنی سکون اور کئی نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں سے شفا کے لیے بھی استفادہ کیا جا رہا ہے۔ مراقبے سے ہر ایک فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مراقبہ ایک کثیر الجہتی اور کثیر الفوائد عمل ہے۔ میں نے مراقبے سے فوائد کے لیے 3 مراحل کا تعین کیا ہے۔ نمبر 1 جسمانی، نمبر 2 ذہنی اور نمبر 3 روحانی یا لاشعوری۔ ٹھیک طرح مراقبہ کرنے سے سب سے پہلے جسمانی طور پر مثبت اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ مراقبہ کرنے والے شخص کو اگر وہ ٹھیک طرح سے مراقبہ کر رہا ہو تو سب سے پہلے جو نتیجہ ملنا چاہیے وہ اس کی نیند میں بہتری ہے۔ چند دنوں تک روزانہ 10 سے 20 منٹ تک مراقبہ کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نیند بہت اچھی اور گہری ہو جاتی ہے، اور دوران نیند جسم کی ریپیئرنگ اور مینٹیننس کا جو قدرتی نظام ہے وہ زیادہ فعال اور متحرک ہو جاتا ہے۔ اس فعالیت کے نتیجے میں مراقبہ کرنے والا دن بھر بھی خود کو فریش محسوس کرتا ہے۔ میں نے بے خوابی یا کم خوابی کے کئی مریضوں کو مراقبہ تجویز کیا۔ ان میں سے اکثر افراد میں مراقبے کے بہت اچھے نتائج سامنے آئے، یہاں تک کہ کچھ عرصے بعد کئی مریضوں کی نیند کی دوائیں بتدریج کم ہونا شروع ہو گئیں۔ مراقبہ کرنے والا شخص آدھے گھنٹے کا مراقبہ کر کے 2 گھنٹے تک کی نیند کے فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ مراقبے کا دوسرا نتیجہ ذہنی اور نفسیاتی طور پر بہتری آنا ہے۔ مثال کے طور پر ارتکاز توجہ میں اضافہ ہوتا ہے، ذہنی یکسوئی میں اضافہ ہوتا ہے اور ذہنی انتشار سے نجات ملتی ہے۔ مراقبے کا یہ فائدہ اسے انزائٹی، اسٹریس، ٹینشن اور ڈپریشن میں مریضوں کے لیے فائدہ مند بناتا ہے۔ ذہنی یکسوئی میں اضافہ ہونا آدمی کی قوت ارادی اور خود اعتمادی میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ کسی ماہر کی رہنمائی میں مراقبہ کرنے سے تقریباً 6 ماہ میں آدمی کی شخصیت میں نمایاں تبدیلیاں آنی چاہیے۔ مراقبے کا ایک نتیجہ روحانی اور باطنی ترقی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مراقبے کے ذریعے باطنی نظر کا کھلنا۔ اس مقصد کے لیے کافی زیادہ مدت درکار ہے۔ بعض طالب علم یہ سوچتے ہیں کہ وہ صرف آنکھیں بند کر کے بیٹھیں گے اور کام ہو جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے کسی ماہر استاد کے زیر نگرانی طویل عرصے صحیح طور پر ریاضتوں کی ضرورت ہے۔ مراقبے کے جسمانی اور ذہنی نتائج مہینے یا سال میں مل سکتے ہیں۔ ہمیں پہلے ان نتائج کا جائزہ لینا چاہیے تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ہمارا مراقبہ کس حد تک درست ہو رہا ہے۔ اس کا جائزہ لینا آسان ہے۔ ہم اپنی جسمانی عمومی صحت کو دیکھیں، پرسکون نیند کے دورانیہ کو نوٹ کر لیں۔ اسی طرح خود اعتمادی، قوت ارادی، ذہنی یکسوئی، قوت مدافعت میں اضافے کا جائزہ لیں۔ پابندی سے مراقبہ کرنے والے لوگوں کی امیونٹی اچھی ہو جاتی ہے۔ درست مراقبے کی وجہ سے صحت بہتر ہونا چاہیے، ذہنی ارتکاز یعنی کنسنٹریشن میں اضافہ ہونا چاہیے۔ صحت بہتر رکھنے، ذہنی سکون اور ذہنی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے کیوں نہ مراقبے سے فائدہ اٹھایا جائے۔